بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی مبشر احمد ربانی صاحب، مرکزی رہنما جماعت الدعوہ پاکستان تشریف لاتے ہیں، اظہار خیال فرماتے ہیں جناب محترم مفتی مبشر احمد ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزت مآب علماء کرام و قرائے عظام اور میرے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، آج کی یہ کانفرنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور آپ کے مقام کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ عظمت اور شان ہمارے آخری نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور پوری کائنات میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی
شان اور عظمت عطا کی گئی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور صحیح سمجھے جانے والی کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر یہ باب قائم کیا ہے، باب حب الرسول من الایمان، اور ایک نسخے میں یہ الفاظ ہیں باب محبت الرسول من الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان میں سے ہے، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں گستاخی کا مرتکب ہو جائے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہمارے نزدیک وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک بڑی مفصل کتاب مرتب کی جو الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے نام پر مطبوع ہے۔ تو ہمارے ایمان اور عقیدے میں یہ چیز داخل ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا کفر ہے، اور آپ کی عظمت اور شان اللہ نے ساری کائنات سے بلند رکھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، فلا وربک، آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی تو رب العالمین ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ اس نے اپنے کلام کی ابتدا میں ہی فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رب العالمین ہونے کی قسم، رب آدم ہونے کی قسم، رب ادریس و نوح ہونے کی قسم، رب ابراہیم و اسحاق و اسماعیل ہونے کی قسم، رب یعقوب و یوسف ہونے کی قسم، رب ارض و سما ہونے کی قسم، رب کعبہ ہونے کی قسم۔ اللہ نے کائنات میں سے کسی فرد کی طرف نسبت کر کے اس کی قسم یہاں نہیں اٹھائی، صرف ایک ہستی کی طرف اپنی ربوبیت کو منسوب کر کے فرمایا وَرَبِّكَ، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ تو اللہ نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہونے کی قسم اٹھا کر آگے
یہ ارشاد فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپ کا رب ہونے کی قسم ہے جب تک لوگ اپنے جھگڑوں میں، اختلافات اور تنازعات میں آپ کو اپنا حاکم اور فیصل نہیں مان لیتے تو اللہ کہتا ہے مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام اور منصب بتانے کے لیے اپنی ربوبیت کی نسبت آپ کے ساتھ کی. اور اگلی بات جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہو رہی ہے یہ اللہ کے رسول کی شان کو تسلیم کرنے کا تقاضا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی محبت کے تقاضے کو جب تک پورا نہ کیا جائے اتنی دیر تک شان مصطفیٰ ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم نہ کرے تو اس کو آپ کی محبت کے دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں اس کی ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں. ایک شخص کا والد چارپائی پہ لیٹا، اسے حکم دیتا ہے بیٹا پانی کا ایک گلاس لے آؤ. بیٹا باپ کا حکم ماننے کی بجائے باپ کے پاس بیٹھ کر اس کی تعریفیں شروع کر دے. ابا جان آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کے دانت کتنے پیارے ہیں، آپ کے ہونٹ کتنے شاندار ہیں، آپ کی زبان کتنی عمدہ ہے، آپ کی زلفیں کتنی سیاہ اور پیاری ہیں. باپ کہتے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے پانی کا گلاس لے آؤ. بیٹا پھر باپ کی تعریف شروع کر دیتا ہے. آپ کا لباس کتنا خوبصورت ہے، آپ جن برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں وہ کتنے عالی شان ہے، آپ کے ساتھ جس کی نسبت جڑ گئی ہے اس کا کیا مقام ہے. تو ایسے شخص کو کوئی عقل مند آدمی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ اپنے باپ کا محب اور فرما بردار ہے. اگر باپ کے ساتھ سچی محبت ہو تو باپ کا حکم سنتے ہی عمل پیرا ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان فرض ہے، آپ پر محبت آپ کے ساتھ رکھنا فرض ہے، ایمان ہے. اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات امت کو کہتے ہیں امت اس پر عمل کرے. اسی لیے آگے فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تو جو آپس میں ان کے جھگڑے اور اختلافات ہیں ان میں جب تک آپ کو حاکم اور فیصل نہ مانے تو اللہ کہتا ہے مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں. اس آیت کریمہ کا ایک تو شان نزول ہے. صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، امام احمد کی مسند، بڑی بڑی حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ایک انصاری صحابی کا باہر کھیتوں میں پانی کے اوپر جھگڑا ہو گیا. جدھر سے پانی آتا تھا اس طرف پہلے کھیت نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی کا آتا تھا، اس کے بعد انصاری صحابی کا کھیت تھا. ان دونوں میں پانی کے استعمال پر جھگڑا ہو گیا. کیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے میں
کوئی کسی کا حق نہیں مارتے تھے، عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بڑی یہ مشہور حدیث ہے، جب مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی۔ اب چوری ثابت ہونے پر نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی سفارشی تلاش کیا جائے جس کی بات نبی علیہ السلام رد نہ کر سکیں۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش کرنے کے لیے کہا۔ نبی علیہ السلام حضرت اسامہ سے بھی محبت کرتے تھے اور ان کے والد زید کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے، اور یہ زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ کے قرآن میں آیا ہے، فلما قضا زید منہا وطرا۔ تو یہ باپ بیٹا دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی محبوب صحابی تھے۔ جب اسامہ نے آ کر نبی علیہ السلام کے پاس اس خاتون کی سفارش کی تو آپ نے فرمایا، یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے اندر سفارش کرتا ہے؟ یہ تو مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ ہے۔ لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عدل پسند تھے، عدالت اور بالکل معیار کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ جب یہ کیس آپ کی عدالت میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابیوں کی بات کو سنا اور اپنی پھوپھی کے بیٹے سے کہا، زبیر تم ضرورت کا پانی اپنے کھیت کو پلا کر اس کے بعد اپنے انصاری بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ اس انصاری صحابی نے سمجھا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے اس میں اپنے رشتہ دار کی رعایت کی ہے۔ کہنے لگا یہ فیصلہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، زبیر اب تم یہ کرنا کہ اپنا کھیت کناروں تک سیراب کر لینا، اس کے بعد اس کے لیے چھوڑنا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، جب تک یہ لوگ اپنے جھگڑوں اور اختلافات میں آپ کو حاکم اور فیصل نہیں مان لیتے تو یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جھگڑا ہو جانا، اختلاف مسلمانوں میں ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف کا حل جب کرنا ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب آپ زندہ دنیا میں موجود تھے، آپ صحابہ کے اختلافات ہوتے سن کر خود فیصلہ کرتے۔ جب آپ اس دار فانی سے تشریف لے گئے، اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے، دین اسلام تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی اختلاف ہو تو حل کی صورت یہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، فیصلہ اللہ کے قرآن پر یا رسول اللہ کی حدیث اور سنت پر ہوگا۔ کیونکہ اطاعت کا معنی ہے بات ماننا، اور اتباع کا معنی ہے عمل کی پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے، آپ کی اتباع کا حکم بھی دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو
تو میرے پیچھے چل پڑو، میری اتباع کر لو، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ یا حکم دیا فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، اطیع اللہ و اطیع الرسول میں حکم دیا، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ جب میرا نبی فیصلہ کر دے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب میرا پیغمبر فیصلہ کر دے تو نبی کا فیصلہ سن کر اپنے سینے میں کوئی تنگی نہ پائے اور اچھے طریقے سے اس کو تسلیم کر لے۔ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت تھی، اللہ کے نبی جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ میں 2-4 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ امام ابو داود کی سنن میں حدیث ہے، امام ابو داود اپنی سنن میں کتاب الجمعہ کے اندر حدیث لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ نگاہ پڑی پیچھے، دروازے کے بعد دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ آپ نے خطبے کے اندر ہی حکم دیا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ آپ کی یہ بات سن کر صحابہ جہاں تھے اسی جگہ ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود یہ مسجد کے دروازے میں بیٹھے ہوئے۔ پوچھا عبداللہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جب آپ نے حکم دیا تھا بیٹھ جاؤ، میں اسی جگہ تھا، ادھر ہی بیٹھ گیا۔ صحابی نے آپ کا حکم سن کر دوسرا قدم اٹھا کر آگے آنا بھی گوارا نہیں کیا کہ نبی کا حکم ماننے میں کہیں مجھ سے تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ ہے سچی محبت، یہ ہے مقام رسالت کہ اللہ کے نبی جو کہہ دیں بس اس کے ہوتے ہوئے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحیحین کی حدیث ہے، امام نووی بھی ریاض الصالحین میں لائے، ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھا ہوا، اس نے انگوٹھی اتار دی، تشریف لے گیا۔ کسی نے کہا کہ اس انگوٹھی کو لے لو اور استعمال کرنا۔ جواب یہ دیا واللہ لا آخذہ ما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اور اتروا دیا ہے میں اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی کے حکم کو بھی مانتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بھی پیروی کرتے تھے۔ اب میں عمل کی 1-2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کعبے میں داخل ہوئے، طواف کرنا تھا۔ تو طواف جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوتا، یا اس کو بوسہ دیا جاتا ہے، بوسہ نہ دے سکیں ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھڑی پاس ہے وہ لگا سکتے ہیں، ہاتھ لگ گیا اس کو آپ چوم لے، وہ نہیں لگا دور ہے تو دور سے استلام کریں اور اشارہ کریں اور تکبیر اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کر دیں۔ تو خلیفۃ المسلمین جس وقت حجر اسود کے سامنے آئے طواف کرنے کے لیے، حجر اسود کو مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا، کہنے لگے کہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، انی اعلم بلا شبہ میں جانتا ہوں، انک حجر بے شک تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا۔ حجر اسود بڑا قیمتی پتھر ہے، ہر مسلمان کا دل کرتا ہے اس کو بوسہ دینے۔ شیخ البانی علیہ رحمہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث لائے کہ یہ پتھر اللہ نے جنت سے بھیجا تھا اور یہ سفید تھا، حجر ابیض
بالکل سفید تھا، اب کالا ہو گیا. اس کو حجر اسود کہتے ہیں. اسود کا معنی سیاہ کالا. اب اسود کیوں کہا اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوادت ہو خطا یا بنی آدم، آدم کے بیٹوں کی غلطیوں نے اس کو کالا کر دیا. ان لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، یہ ان کے گناہ چوستا ہے اور مسلمان کے گناہ اور غلطیاں معاف ہو جاتے ہیں. سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے اعلان نبوت سے قبل ایک دفعہ سیلاب آیا، کعبے کی عمارت گر گئی. اتنی بات کا تذکرہ صحیح بخاری میں بھی باب و بنیان الکعبہ میں موجود ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بیت اللہ ہے وہ جگہ نیچے ہے، گہرائی میں ہے، سائیڈوں والی جگہیں بلندی پر ہیں. تو بارش ہوتی تھی، پہاڑ تھے، پانی وہاں اکٹھا ہو جاتا تھا. تو جس وقت مکے کے کفار نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر حجر اسود رکھنے کا وقت آیا، ان میں اختلاف ہو گیا. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود ہم لگائیں. انہوں نے خیر یہ فیصلہ کیا کہ کل سب سے پہلے جو ہستی کعبے میں آئے گی تو اس کو کہیں گے وہ حجر اسود رکھے اور فیصلہ ہمارا کرتے. اگلے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبے میں موجود تھے. جب وہ لوگ آئے، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں موجود بندگی کر رہے، تو انہوں نے کہا یہ محمد صادق اور امین ہے، ہمارا فیصلہ یہ کریں گے. آپ کے اعلان نبوت سے قبل مکے کے کافر بھی آپ کو سچا اور امانت دار مانتے تھے. اب غور کریں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب کہ کافر اور مشرک بھی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کو صادق، سچا، امین، امانت والا تسلیم کرتے تھے. لیکن جو ہی آپ نے اعلان نبوت کیا، توحید کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، آپ کو صادق اور امین کہنے والے آپ کے مخالف ہو گئے. پتہ ان کو تھا کہ آپ سچے ہیں، ایمان لا کر آپ کی بات تسلیم نہیں کی تو صادق و امین ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ محمد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر چادر بچھاؤ. چادر پھیلائی، حجر اسود اٹھا کر اس کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ تمام قبائل کے سردار آ جاؤ. ہر سردار یہ چادر کو پکڑے ایک کونے سے، سب نے مل کر تو وہ حجر اسود کعبے میں ایک نکر پہ نصب کر دیا. ان کا اختلاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا اور آپ نے بھی حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کے اختلاف کا حل کر دیا. تو اتنا قیمتی پتھر جس کی آج بھی مسلمان تعظیم کرتے ہیں، تو اس پتھر کو خطاب کر کے کہا کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. یہ مجھے اچھی طرح پتا، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے. تو کہتے ہیں لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا. میں نے تیرا بوسہ اس لیے لیا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا. یہ دیکھیں رسول اللہ کی محبت ہے. آئیے میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ تو پھر حجر اسود کو چومنا یا استلام کرنا عمرے کا اور حج کا ایک حکم ہے. ایسا کام جو نبی علیہ السلام نے کرنے کو کہا بھی نہیں ہے، آپ کی وہ ایک ادا تھی، صحابی رسول نے دیکھ لی تو ہر وقت اس موقع پر اسی طرح کرتے تھے جیسے اللہ کے نبی نے کیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، چچا کے بیٹے، آپ کے داماد، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ترمذی میں، نسائی میں، ابو داود میں، مسند احمد میں یہ حدیث وارد ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت علی نے سفر کے لیے نکلنا تھا، تو ان دنوں سواری کے لیے جانور ہی ہوتے تھے، گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ۔ تو حضرت علی کے پاس ایک جانور سواری والا لایا گیا اور اس کے اوپر کاٹھی اور زین کس کے باندھی ہوئی ہے۔ تو حضرت علی اس کے اوپر سوار ہونے لگے۔ سوار ہونے کے لیے اپنا پاؤں جو ہے نا وہ نکال کر رکاب میں رکھا، ایک پاؤں اس میں رکھ کے اوپر چڑھ کے بیٹھے۔ پھر وہ رکاب میں رکھتے ہی کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں سوار ہوتا ہوں۔ پھر وہ سواری کی پشت کے اوپر بیٹھے تو کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے یہ سواری مجھے عطا کی ہے۔ پھر 3 بار پھر یہ قرآن کی آیت پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ آج ہم نے بھی یہ آیت کریمہ سی ڈی کے اوپر لکھی ہوئی اپنی گاڑی میں فرنٹ سکرین پر لٹکائی ہوتی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ اب یہ آیت پڑھی حضرت علی نے، آپ ذرا اس بات پہ غور کریں۔ حضرت علی کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ تسبیح اور پاکیزگی، تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہستی اللہ کی ہے۔ سخر لنا ھذا، جس نے یہ گھوڑا، گدھا، خچر ہمارے تابع کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، ہم اس گدھے یا گھوڑے کو جکڑنے والے نہیں ہیں۔ اب غور کریں کہ حضرت علی رہے آیت پڑھ رہے، آیت بتا رہی کہ ہم گھوڑے، گدھے، خچر اتنے طاقتور زور آور جانور جکڑ کر انسان کے تابع نہیں بنا سکتے، یہ اللہ ہی نے تابع کیے ہیں، اس لیے اللہ کی تسبیح ہے۔ تو جو ہستی یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ ہم ایک گھوڑا یا گدھا نہیں جکڑ سکتے، تو تسخیر کائنات کا پورا عقیدہ کیسے بنا لیا جائے؟ تو یہ آیت کریمہ پڑھی، پھر 3 بار الحمدللہ کہا، پھر 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر یہ دعا پڑھی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ تسبیح اور پاکیزگی تیری ہے، اپنی جان پر ظلم اور قصور میں نے کیا، تو میری غلطی معاف کر دے، تو بہت زیادہ بخشنے والا، غلطیاں معاف کرنے والا۔ یہ جب دعا پڑھی نا حضرت علی نے، تو دعا کے بعد مسکرا پڑے۔ علی بن ربیعہ ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے علی یہ تو بتاؤ کہ جب آپ سوار ہونے لگے، آپ نے یہ رکاب میں قدم رکھا اور یہ سارا کچھ پڑھا، تو میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ آخر میں مسکرا پڑے ہیں، آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر نکلنا تھا، آپ کے لیے سواری لائی گئی، تو آپ نے رکاب پہ قدم رکھ کر بسم اللہ کہا تھا، جیسے نبی علیہ السلام نے کیا تھا، حضرت علی نے بھی اسی طرح رکاب میں قدم رکھ کر بسم اللہ پڑھا۔ کہیں گے آپ نے پشت پر بیٹھ کر الحمدللہ کہا، حضرت علی نے وہ سارا عمل جیسے آپ نے کیا اسی طرح کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے آخر میں دیکھا
کہ دعا پڑھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے تھے. علی تو صرف اس لیے مسکرایا ہے اس نے اپنے نبی کو یہاں مسکراتے دیکھا. حالانکہ رسول اللہ نے حکم تو نہیں دیا کہ دعا پڑھنے کے بعد مسکرایا کرو. نہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہ کوئی آپ کا ساری زندگی کا ایسے ہی معمول تھا. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا پھر انسان اس کی اداؤں سے بھی پیار کرتا ہے, اس کے اعمال سے محبت کرتا ہے, اس کے اقوال سے محبت کرتا ہے, اس کے حکم مانتا ہے, اس کے حکم پر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. صحابہ کو دیکھیں, نبی علیہ السلام نے جب ان کو دین سکھایا, ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی تو اللہ کے نبی نے جو کہا کیا, تاکہ جان دینے کے لیے نکالا جہاد کے میدانوں میں. کوئی صحابی پیچھے نہیں رہتا تھا. ایک دفعہ 3 صحابہ سے غلطی ہو گئی, پیچھے رہ گئے تو اس پر انہیں ندامت رہی. اور صحابہ کرام کے صحیح بخاری میں 3 جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے اور کہا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرتے رہیں گے, لڑنے مرنے کو ہر وقت رسول اللہ کے حکم کے مطابق تیار تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کی عظمت اور شان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نبی کو جب اللہ نے اتنی بلند شان عطا فرمائی ہے تو اس نبی کی بات, اس کے عمل کی عظمت بھی بالکل اسی طرح سب لوگوں کی باتوں سے اور سب لوگوں کے اعمال سے زیادہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں آ جائے, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ جائے, پھر سب سے مقدم اللہ کے رسول کی بات اور آپ کے عمل کو رکھا جائے. اس کے ہوتے ہوئے نہ دیکھا جائے کہ میرا باپ مجھے کیا کہتا ہے, میری ماں نے مجھے کیا کہا ہے, میرے پیر مرشد نے مجھے کیا کہا ہے, میرے استاد اور معلم نے کیا کہا ہے, کسی ملک کے حکمران نے مجھے کیا کہا ہے, میرے باپ یا اولاد نے مجھے کیا کہا ہے. کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہو. یہ اللہ کے رسول کی شان کا تقاضا ہے. میں ایک حدیث اور عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. حضرت عمر بھی بڑی شان والے صحابی ہیں اور بیٹا عبداللہ بھی بڑی شان والا صحابی ہے. حضرت عمر کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں اور ان کے بیٹے عبداللہ کے فضائل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ عمر کا بیٹا جو عبداللہ ہے نا, رجل صالح, عبداللہ ابن عمر رجل صالح, نیک آدمی ہے, صالح ہے, اللہ کا ولی ہے, جس کی ولایت, صالحیت اور نیکی کی شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے بڑی گواہی پوری کائنات میں کسی کی نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عمر جو ہیں, امام احمد نے اپنی مسند میں حدیث پیش کی. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا صالح یا حدیث میں دوسرا نام آیا بلال, بیٹے نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اب حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں تو میں اپنی بیوی کو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے نہیں دوں گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو خواتین مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہتی تھیں تو وہ آپ کے پیچھے آ کر سب مردوں کے پیچھے صف میں کھڑی ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتی تھی. تو عبداللہ ابن عمر کا بیٹا انہیں کہنے لگا ابا جان حالات کافی چینج ہو گئے ہیں, تبدیلی آ گئی ہے اور منافقین بھی پیدا ہو گئے ہیں, تو میں بیوی کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا. صحابی رسول اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد, اللہ کی بندیوں کو
مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ بیٹا کہنے کا بجن ٹھیک ہے لیکن حالات کا بھی کچھ تقاضا ہے، تو میں تو اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا۔ تو عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئے، مرتے دم تک بیٹے سے کلام نہیں کیا۔ ناراض کیوں ہوئے؟ کہنے لگے اقول لکا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقول انا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو میرے رسول کی بات کے ہوتے ہوئے تو کہتے میں میرے نبی کی بات کے مقابلے میں تیرا یہ کہنا کہ میں نہیں جانے دوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس وجہ سے ناراض ہو گئے کہ نبی کی بات میں اس کو بتا رہا ہوں اور یہ آگے کہتے میں نہیں جانے دوں گا۔ صحابی نے پرواہ نہیں کی کہ میرا بیٹا ہے، کیوں؟ بیٹے کی وہ شان نہیں ہے جو ایک پیغمبر کی ہے، پھر پیغمبروں کے امام سید الاولین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب اللہ نے ہمارے نبی اور رسول کو شان اور عظمت سب سے بلند عطا کی تو اس بلندی کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کے قول کو اور پیغمبر کے عمل کو بھی ساری دنیا کے اقوال اور اعمال پر بلند رکھو۔ جہاں رسول اللہ کا فیصلہ معلوم ہو جائے، دوسرے بندے کی کوئی بات مخالف ہے اس کی تعویل کو توجیہ کر لو، نبی کی بات کی کوئی تعویل توجیہ نہ کرو، پیغمبر کی بات کو ایمان سمجھ کے مانو۔ اور اگر پیغمبر کی بات کو صحیح طریقے سے نہ مانا تو اللہ نے تو پھر قرآن میں قسم کھا کر کہہ دیا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے جب تک اپنے اختلافات میں یہ لوگ آپ کو حاکم اور فیصل نہیں مان لیتے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی یہ ہے، امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں دو صحابیوں سے یہ حدیث لائے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما۔ دونوں کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اتنی دیر تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ کی محبت ایمان والے کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، آپ کی اطاعت اور اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ کل قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پانی پینا نصیب فرمائے، اور اللہ کے رسول کی جو گناہ گار اہل توحید کے لیے سفارش ہے اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ تفصیلاً گفتگو فرما رہے تھے استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا حافظ مبشر احمد ربانی صاحب، مرکزی رہنما جماعت الدعوہ پاکستان۔